سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیلة وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، اور پورا کیا ان کو، اور 10 سے بس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 راتیں۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ، نائب رہ میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا فساد والوں کی راہ پر۔ جب بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے پریشانیوں سے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت دیجئے کہ ہم اطمینان کے ساتھ اس شریعت پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور اس کے آگے کا یہ بیان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے 30 رات آپ ہمارے پاس آ جانا۔ پھر اس کے بعد اور 10 بڑھا کے 40 رات کے ذریعے وعدہ پورا کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کے پاس اعتکاف کے لیے گئے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں جائے بھائی، ماں شریک بھائی ہارون سے کہا کہ میرا نائب بن کر رہ، اپنی قوم میں اصلاح کرتے رہنا، فساد والوں کے ساتھ مت رہنا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ کوئی شریعت ہمیں مل جائے تو اب ہم عمل کریں۔ انہوں نے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی۔ وعدنا، وعد یواعد مواعدتاً، یہ دونوں طرف سے معاہدہ کرنے کے بارے میں ہے، وعدہ کرنے کے بارے میں۔ وعدہ کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے اس کا اظہار کر دینا کہ ہم تمہارے لیے فلاں کام کریں گے۔ ایک تو یہ کہ فلاں کام اچھا کام کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس کا اظہار کر دینا، اس کو کہتے ہیں وعدہ کرنا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کرنے کا وعدہ کیا کہ ہم کلام دیں گے آپ کو۔ یہ شرط لگائی کہ 30 راتیں کوہ طور پر اعتکاف اور اللہ کا ذکر، اعتکاف میں گزاریں یہاں اور اللہ کا ذکر کریں۔ پھر ان 30 راتوں میں 10 راتیں ملا کر 40 کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وعدنا کے اصل معنی دونوں طرف سے وعدہ اور معاہدے کے ہیں۔ اللہ نے تو یہ وعدہ کیا کہ ہم کلام دیں گے آپ کو جس پر تمہاری قوم کو چلانا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 30-40 راتوں کے اعتکاف کا وعدہ۔ تو دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا، وعدہ کیا۔ اس میں چند احکام قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہی یہ تھا کہ اعتکاف 40 راتوں کا کرایا جائے تو پہلے 30 بعد میں 10 ایسا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلے ہی سے 40 راتوں کا حکم دے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہے حکمت، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تدریج اور آہستگی سکھانا چاہتے ہیں۔ کسی پر جب کسی سے کام لینا ہو تو بڑا بوجھ مت ڈالو ایک ساتھ، بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا کام دو اور پھر اور تھوڑا بڑھا دو، تو ہمت نہیں ٹوٹے گی اور بوجھ نہیں لگے گا۔ یہ چیز سکھلائی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے 30 راتوں کا حکم دیا اعتکاف کے لیے،
اور اس کے بعد 10 اور بڑھا دی۔ ایک حکمت یہ ہو گئی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی معین وقت میں کوئی کام دیا جائے اور اس معین میعاد میں وہ پورا نہ کر سکے تو اس کو مزید مہلت دینی چاہیے۔ 30 دن میں اگر کام پورا نہ ہوتا تو مزید اور 10 دن دے دیے جاتے۔ اس کی مشق کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب تھا موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف سے وہ پورا نہ ہوا، اس لیے اللہ نے اور 10 دن بڑھا دیے، 10 راتیں بڑھا دی۔ کیونکہ ان 10 راتوں کے اضافے کا جو واقعہ مفسرین نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ 30 راتوں کے اعتکاف میں موسیٰ علیہ السلام نے حسب قاعدہ 30 روزے بھی مسلسل رکھے، بیچ میں افطار نہیں کیا۔ 30واں روزہ پورا کرنے کے بعد افطار کر کے مقررہ مقام طور پر حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ روزہ دار کے منہ سے جو ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، معدے سے نکلتی، وہ ہم کو پسند ہے، تو تم نے یہاں پر روزہ رکھنا جو چھوڑ دیا، 30 راتیں مکمل کر دی، یہ ہم کو پسند نہیں آیا، 10 راتیں اور بڑھا دو، 10 روزے اور بڑھا دو۔ عبادات میں قمری حساب معتبر ہے، دنیاوی معاملات میں شمسی حساب کی گنجائش ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 30 راتوں کا حکم دیا۔ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی 30 دن کے بجائے 30 راتوں کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں ان میں قمری مہینے، چاند والے مہینے معتبر ہے، اور قمری مہینے کا شروع چاند سے ہوتا ہے اور چاند رات ہی میں ہوتا ہے، لہذا قمری تاریخ بولتے ہیں اس کو۔ اس لیے مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی ہر تاریخ غروب آفتاب سے شمار ہوتی ہے۔ جی، تو جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان سب کا حساب اسی طرح قمری مہینوں سے اور شروع تاریخ غروب آفتاب سے اعتبار کی جاتی ہے۔ حساب الشمس للمنافع و حساب القمر للمناسک، یعنی شمسی حساب چاند اور سورج والا حساب دنیاوی نفع کے لیے ہے، اور قمری حساب جو ہے وہ عبادات کے لیے ہے اور حساب کے لیے ہے۔ قمری حساب عبادات کے لیے، ادا اور عبادات۔ یہ 30 راتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ذی القعدہ کی راتیں تھیں، اور پھر ان پر 10 راتیں ذی الحجہ کی بڑھائی گئی۔ معلوم ہوا کہ تورات کا عطیہ حضرت موسیٰ کو یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن نصیب ہوا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ 40 دن کا اصلاح نفس سے بڑا تعلق ہے، 40 دن رات کو خاص تعلق ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، حدیث کا خلاصہ ہے، جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے، اور یہی چیزیں سامنے تھی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی محنت شروع کی تو 40 دن کو لیا کہ ایک آدمی کے کم سے کم 40 دن لگوا دیے جائیں مسجد کے ماحول میں تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیں گے، اور اس کا فائدہ بھی سامنے آیا۔ جب ترتیب اصولوں کے ساتھ 40 دن لگیں، بلکہ 3 دن بھی اگر ترتیب اور اصول کے ساتھ لگیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور بے ترتیبی کے ساتھ زندگی لگا دو تو اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو 40 دن مولانا الیاس صاحب نے اسی لیے لیے تھے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس کوئی اصلاح کے لیے آئے تو اس کو 40 دن بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پر ایک لڑکا عاشق ہو گیا اور اس نے اس سے نکاح کی درخواست کی، تو لڑکی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لے، پھر فیصلہ کریں گے۔ لڑکیاں بھی ایسی تھی اس زمانے میں، اس نے نماز پڑھی 40 دن 40 دن کے بعد میں
اس نے تو کچھ نہیں کہا، لڑکی نے پیغام بھیجا، پھر کیا ہوا آپ کے اس ارادے کا کہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے؟ تو اس نے کہا 40 دن کی نماز کی برکت یہ ہے کہ حقیقی محبوب مل گیا تو مجازی محبوب کی ضرورت اور چاہت ہی باقی نہیں رہی۔ حقیقی محبوب اللہ تبارک و تعالی، اصل تو اس سے عشق ہونا چاہیے نا، نفع ہی نفع ہے اس سے، عشق میں کوئی نقصان ہی نہیں، دھوکہ ہی نہیں ہے، نعمتیں ساری اس کی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے حقیقی معشوق مل گیا، عشق حقیقی جب مل گیا تو پھر عشق مجازی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اس کا خیال ہی نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس قصے کی خبر پہنچی تو فرمایا بالکل صحیح فرمایا اللہ نے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے روکتی رہتی ہے، اور منکر ناپسندیدہ کاموں اور باتوں سے بھی نماز روکتی ہے، اگر نماز بن جائے۔ تو یہ ہے کہ 40 دن کا بڑا اثر ہے، لیکن اصولوں کے ساتھ لگنا چاہیے، چاہے ذکر میں لگے، اعتکاف میں لگے، کسی اللہ والے کے پاس لگے یا جماعت میں لگے، کسی بھی محنت میں 40 دن کے کورس کا ایک خاص اثر اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ چلہ نبیوں سے کروایا تھا، لیکن شیطان اپنی ڈگر پہ باقی نہیں رکھتا۔ ہمارے پہلے کے بڑے تھے حضرت جی وغیرہ بزرگ لوگ، وہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی ان کو رائے دیتا کہ حضرت آپ کے کام میں یہ کتاب، آپ کے کام میں یہ ترتیب، آپ کے کام میں یہ آئیڈیالوجی، آپ کے کام میں یہ اتنے دن اتنی مدت یہ شامل کر دیجئے، تو ایک ہی بات کہتے تھے وہ، ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ ایک لکیر کھینچی تھی مولانا الیاس صاحب نے، اب ہم فقیر ہیں، بس وہی دیکھیں گے اس لکیر پر، اور لکیر نہیں کھینچیں گے، نہ چھوٹی کریں گے نہ بڑی کریں گے، تب تک کہ خیر تھا۔ اور اب اس کے اندر آئیڈیالوجی گھس گئی، جیسے یہ اپنی جان اپنا مال اپنا وقت تھا، اس کام کی بنیاد تھی، یہ چلے والوں کی بنیاد تھی، اپنی جان اور اپنا مال۔ مدرسے والوں کا کیا حال تھا کہ مال امت کا، اور جان کیا کریں گے کہ اپنی لگائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ لیکن یہ چونکہ ہر ایک مومن کو خود اپنے نفس کی اصلاح کرانا تھا، اس واسطے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت، یہاں سے یہ شروع ہوا۔ تو اس زمانے میں بھی بڑے فتنے ہوئے، جیسے ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب نے اپنے آپ کو خلیفہ امیر ڈکلیئر کر دیا، اور ادھر سے مال لیتے تھے امیروں سے اور غریبوں کو دیتے تھے، اور کرائے کے ٹٹوؤں کو جماعتوں میں نکالتے تھے۔ فتنہ ہونے لگا، بڑا فتنہ ہوا، پھر وہ دب گیا۔ اب وقت پر آیا، مال پر نہیں آیا، اب وقت پر آیا، زد پڑی اب وقت پر، تو کہیں اور نہیں، مہاراشٹر ہی سے جناب والا نے 84 دن اور اسی طرح 48 دن 84 دن اور 48 دن کا چلہ نکالا، اب اس پر چلہ پکار چل رہی ہے۔ کولہاپور والے صاحب نے کھڑے ہو کے کہا بھی 1 مہینہ پہلے وہ تمہاری ترتیب بند کرو، ہم صرف چلہ اور 4 مہینہ جانتے ہیں، اس کی تشکیل کرنے کا کرنا تو جاؤ ایسے۔ تو ایک پکڑو لیکن ٹھیک پکڑو نا، یا تو اپنی چلا ڈالو اس کے مقابلے میں، اور جب آپ کسی کا نام لیتے ہو تو پھر اس کی چلانا چاہیے نا۔ تو وہ جو چلے کی برکتیں تھی وہ جاتی رہی۔ بات یہی ہے، انبیاء علیہم السلام کی ترتیب پر جو ہمارے بزرگوں نے کام دیا، اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور نہیں تو نقصان ہو جائے گا۔ کچھ بے ترتیبی کر ڈالی۔ میں پڑھتا تھا چھتہ مسجد میں، دارالعلوم دیوبند سے لگ کر، وہیں سے مدرسہ شروع ہوا دارالعلوم دیوبند۔ تو ہمارے استاذ تھے مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ تبلیغی لوگوں نے کچھ گڑبڑ کر ڈالی، تو ہمارے درس میں کہنے لگے کہ میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت لگایا ہے رڑکی کے علاقے میں، مخدوم پیا کلیری اس علاقے میں لگایا، اور مجھے وہ منظر یاد ہے۔ یہ پکچرائز کون کرتا ہے؟ جو یقین دلانا چاہتا ہے۔ مجھے وہ منظر یاد ہے، نالا بیچ میں آیا تو ایک طرف سے بغل میں نے ہاتھ دیا، ایک طرف سے دوسرے صاحب نے، اور ہم نے مولانا الیاس صاحب کو وہ نالا پار کرایا۔ تو وہ سنانا یہ چاہتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اگر صحیح اصولوں کے ساتھ کی جائے تو قیامت تک کے لیے
ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور اگر اس کام کو بے ترتیبی کے ساتھ، بے اصولی کے ساتھ کیا جائے تو پھر صرف آوارہ گردی بن کر رہ جائے گی۔ یہ میرے کانوں نے ان کی زبان سے سنا۔ تو بات یہ ہے کہ چلے کا بڑا اثر ہے، لیکن چلہ پکار کا کوئی اثر نہیں ہے۔ چلے کا تو اثر ہے، اور یہ کہ کام کچھ نہ ہو اور چلہ پکار بہت زیادہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں واٹس ایپ کے ذریعے اور اس کے ذریعے، اور ادھر کا فوٹو ادھر چٹکا کر، اور یہ مجمع ادھر ہے اور حق تو ادھر واضح ہو گیا اور حق ادھر بھی واضح ہو گیا، تو ایسا کیسا حق ہے کہ وہ ہر طرف واضح ہو رہا ہے؟ تو یہ گڑبڑ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح نفس کے لیے چلے کو بڑا دخل ہے۔ اور کیا فرمایا حضور نے؟ جو روح البیان کی روایت ہے کہ جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ بہت کام ہوا، بہت اچھا کام ہوا۔ آگے ہے انسان کو اپنے سب کاموں میں تدریج اور آہستگی کی تعلیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 پھر 10 دن اس طرح 40 دن گزروا کر یہ بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے خاص میعاد مقرر ہے۔ سہولت اور تدریج سے انجام دینا سنت الہیہ ہے، عجلت اور جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کام یعنی پیدائش عالم کے لیے ایک میعاد 6 روز کی متعین فرمائی۔ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ 6 دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، حالانکہ وہ ایک حکم دیتے تو پیدا ہو جاتے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ کو 1 منٹ کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آہستہ آہستہ، اور وہ بھی ایک ایک دن کتنا، ہزار سال کا۔ تو یہ بتایا کہ کام ترتیب کے ساتھ میں بتدریج کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ اصول تھا جس کو نظر انداز کر دینا بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب بنا، تدریج کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ سابق حکم خداوندی کے مطابق اپنی قوم سے یہ کہہ کر گئے تھے 30 روز کے لیے جا رہا ہوں، یہاں جب 10 روز کی مدت بڑھ گئی تو اپنی جلد بازی کے سبب یہ کہنے کہ موسیٰ تو کہیں گم ہو گئے، اب ہمیں کوئی دوسرا پیشوا بنا لینا چاہیے۔ بس یہ جلد بازی نے ان کو ایک نیا پیشوا دے دیا، سامری تھا وہ، سامری کے دام میں وہ پھنس گئے، اور گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے، گائے کے بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ اگر غور و فکر اپنے کاموں میں تدریج اور تأمل کے عادی ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس جملے سے بھی چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ضرورت کے وقت ناظم امور کو اپنا قائم مقام تجویز کرنا، یہ ضروری ہے کہ ایسے ہی چھوڑ کر جانے کے بجائے اپنا نائب کسی نہ کسی کو بنا دینا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنے ماں جائے بھائی، ماں شریک بھائی سے یوں کہا ہارون سے کہ تم میری جگہ نائب رہنا اور دیکھنا اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، اور ان فسادیوں کی بات ہاں میں ہاں مت ملانا۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حکومت کے ذمہ دار حضرات جب کہیں سفر کریں تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ مقرر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کبھی مدینہ سے باہر جانا ہوا تو کسی شخص کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے وقت چند ہدایت دی، وہی کہ اصلاح کرتے رہنا، اور دوسرے یہ کہ فسادیوں کے تابع مت بن جانا۔ سمجھے؟ یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نائب کو نائب بنا دینا، پورا اختیار دے دینا، لیکن چند لوگوں نے اپنے کام کو الیکٹرانک اور آن لائن کام بنا دیا تاکہ کنٹرول ہمارا رہے۔ تو مصر سے پونا کو کنٹرول کرنے لگے، جرمنی سے پونا کو کنٹرول کرنے لگے۔ آج کس کا بیان ہے؟ اس کا مت رکھو، فلانے کا رکھو، یہ اپنے والا ہے، وہ فلانا اپنا والا نہیں ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آ جائے گی
تو پھر ستیاناش ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، حاضر وزیر غائب فقیر، اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، میرے نائب رہو گے. پھر دخل اندازی نہیں کی. علی مرتضیٰ داماد ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے فیصلوں کو کبھی انہوں نے بدلا نہیں. یہ چیز ہمارے یہاں بے کنٹرول ہو گئی. اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے دین بے کنٹرول ہو گیا، چنانچہ اس کا اثر فوراً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں اس کا اثر سامنے آیا. اور وہ اثر یہ ہوا کہ پہلے خوب جمایا کہ نہیں، اپنے والا اور پرایا، اپنے والا پرایا. بعد میں جو بکھرا ہے کام، تو پھر جناب آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. پہلے تو آپ کی جرمنی سے سنتے تھے، اور مصر سے سنتے تھے، اور مکہ سے سنتے تھے. آپ کے کہنے پر بیان طے شدہ بدل دیا کرتے تھے. اب آپ کسی مسجد میں آؤ، چاہے آپ کا نام وہاں ٹرسٹی ہو، آپ کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. تو آدمی نے کبھی بھی پاور کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے. اصولوں پر چلو. حضرت موسیٰ ادھر، حضرت ہارون ادھر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں سفر میں، اور ادھر حضرت علی مرتضیٰ وہ فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلے سنے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر امامت کر رہے ہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں کوئی بڑائی دے گا، تو جب کسی کو اختیار دے دو تو اس اختیار کے بعد اس کو ذلیل مت کرو، اس کے فیصلے کو نافذ کرو. ذلیل کریں گے تو خود ذلیل ہو جائیں گے. یہ علم والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بیچارے کے پاس، جن کے پاس علم نہیں، ان کو کیا سمجھے گا. جی، اور آگے حضرت ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا، سامری کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ اس کے کہنے سے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. تو قوم کو اس بےہودگی سے روکا، سامری کو ڈانٹا. پھر حضرت موسیٰ نے واپسی کی، اور جب وہ ان کو خیال یہ آیا کہ میرے پیچھے لگتا ہے کہ ہارون نے برابر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو بد نظمی بے فکری ہی کو سب سے بڑی بزرگی سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے نائب حضرت ہارون نے کچھ گڑبڑ کی ہو، تو ذرا اور ڈانٹا ڈپٹا. بھائی بھی تھے، اور ڈانٹا ڈپٹا ان کو انہوں نے. تو یہاں ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ہمیشہ بے اصولی کرتے ہیں، بد نظمی کرتے ہیں، دبا کے گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ میرے ان کانوں نے سنا ایک مرتبہ ایک بڑے بزرگ کو جو عالمی لیول کے تھے، کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ذرا نظم نسق ہونا چاہیے، کچھ سسٹم ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اس کو کہ بھائی، ہمارے کام کی سب سے بڑی خوبی بد نظمی ہے، کہ یہاں کوئی نظم ہی نہیں ہے. ارے یہ کوئی بات ہے؟ سلیقہ چاہیے. تو ایسا ہے جہاں جس کی چل گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے نظم اور سلیقہ. اور یہ بھی کس نے سکھایا؟ حضور نے تو سکھایا تھا، مولانا الیاس نے سکھایا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دھلیا میں علماء کو جوڑا تھا، حافظ لوگ بھی تھے. مولانا سعید خان صاحب نے بیان شروع کیا، میں خدمت میں تھا. لمبا چوڑا مجمع تھا، بیان عربی میں شروع کیا. عربی میں بیان کرتے کرتے احساس ہوا، کہنے لگے صرف عربی میں بولوں یا کچھ حفاظ ہیں ان کے لیے اردو میں بولوں؟ بولے حضرت اردو میں بولو. کہنے لگے میں نے مولانا الیاس صاحب میں چند باتیں بہت ہی زیادہ پابندی والی دیکھی. موقع شناسی، موقع کیسا ہے یہ دیکھتے تھے، پھر بات کرتے تھے. مردم شناسی، آدمی کون ہے، کیسا ہے، اس کے لیول کی بات کرتے تھے. اور کوئی ایک بات کہی ہوگی، حکمت وغیرہ. کہنے لگے اخلاص نہیں بول سکتا، مجھے سنانا ہے تم لوگوں کو. اخلاص آ گیا واقعہ، اس لیے سنا. اخلاص کے بارے میں کہ مولانا الیاس صاحب مخلص تھے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، میں گواہی نہیں دے سکتا. وہاں مجھے سمجھا کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو عام خطوط میں، علماء کے خطوط میں فقط آپ کا مخلص دعویٰ ہو گیا. یہ اپنے بارے میں لکھ رہے مخلص، تو یہ تو دعویٰ ہو گیا. اور اخلاص اللہ کے کنٹرول کی چیز ہے، اخلاص دعوے کی چیز نہیں ہے. ہاں،
اور دوسرے کے بارے میں بولتے یہ ہمارے ساتھی بڑے مخلص ہیں، بولتے ہیں لوگ، یہ ہمارے ساتھی مولانا لوگ بولتے ہیں یہ ہمارے ساتھی بڑے مخلص ہیں، تو یہ گواہی کی چیز بھی نہیں ہے۔ دونوں باتیں مولانا سعید خان صاحب نے فرمائی۔ اخلاص نہ دعوے کی چیز ہے کہ میں مخلص ہوں یہ بولوں یا لکھوں، اخلاص نہ گواہی کی چیز ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم کیا دل چیر کے دیکھے ہو کیا؟ تم گواہی نہیں دے سکتے ہو کہ یہ مخلص ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، وہ قیامت میں فرمائے گا۔ جیسے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے سامنے کچھ لوگ آئے، ہمارے یہ ساتھی بڑے مخلص ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور بہت محنت کرتے ہیں، یہ سب کیا ہوگا اس زمانے میں انہوں نے محنت۔ سب سننے کے بعد حضرت جی نے اتنا ہی فرمایا، جتنی باتیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ اللہ ایک مرتبہ یہ بات کہہ دے کہ ہاں یہ مخلص ہے۔ اللہ کتنی مرتبہ کہے؟ ایک مرتبہ، تو بیڑا پار ہو جائے تمہارے ہمارے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو میں یہاں جملہ سکھاتا ہوں، اپنے علماء ساتھی شاگردوں کو ذرا ٹوکتا ہوں تو وہ تعجب میں ذرا وہ جھنجھوڑے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو دھڑلے سے بولتے ہیں یہ ہمارے ساتھی مخلص ہے اور میں آپ کا مخلص ہوں اور یہ ہوں اور کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں یہ کہو یہ ہمارے ساتھی بہت اچھے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ ساتھی بہت اچھے ہیں، بولو اچھے ہیں تو اچھائی دکھ رہی تو اچھے ہیں، رہ گیا اخلاص تو وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک سبق تھا بیچ میں، اگرچہ موضوع سے ہٹ کر، لیکن آپ کو بتا دینا ضروری تھا، بتا دیا۔ تو یہاں یہ ہے سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو جو بد نظمی بے فکری ہی کو سب سے بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔ سب چلتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سب چلتا ہے۔ قاری ظہیر صاحب تھے خورجہ کے، بہت ہنساتے تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے دلی کے اندر نظام الدین مرکز میں۔ تو وہ اکثر بولتے تھے کہاں کی جماعت؟ بمبئی۔ ارے سب چلتا ہے۔ تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ بمبئی کی جماعت کو جب بھی دیکھتے بولتے سب چلتا ہے، یہ کیا ہے؟ بولے میں پہلے 3-4 لوگوں کی جماعت لے کے گیا بمبئی میں کسی مسجد میں ہمارا گزر ہوا، ہم وہاں تھے، تو میں وضو کرتے بیٹھا تھا، ایک آیا جھٹ پٹ بمبیا اور آ کے اس نے یوں دھویا، یہ سوکھا یہ سوکھا، ادھر ادھر کا سب سوکھا، اور نماز کو جانے لگا۔ میں نے کہا ارے بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ بولے کیا ہوا؟ سب سوکھا ہے۔ ارے بمبئی یہ سب چلتا ہے، بمبئی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گھروں میں بھی سب چلتا ہے، ہوٹلوں میں سب چلتا ہے، مدرسوں میں سب چلتا ہے، خانقاہوں میں سب چلتا ہے، ہمارے مرکزوں میں سب چلتا ہے۔ ارے بھائی نہیں، کچھ نہ کچھ نظم نسق ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ترتیب سسٹم ہونا چاہیے۔